عقیدہ نمبر 5، خلیفہ رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دین میں نئے احکام دے، نہ اس کو کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بلکہ خلیفہ کا کام صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر لوگوں کو عمل کرائے، شریعت کے احکام کو نافذ کرے اور انتظامی امور کو سر انجام دے۔ عقیدہ نمبر 6، خلیفہ رسول کا مقرر کرنا خدا کے ذمے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ذمے ہیں، جس طرح نماز کا امام مقرر کرنا مقتدیوں کے ذمے ہوتا ہے۔ فائدہ: اہل سنت والجماعت جو خلفائے راشدین کی خلافت کو من جانب اللہ مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خلفاء مہاجرین میں سے ہے، اور مہاجرین میں اہل بیت کی خلافت ہونا اور جو ان میں سے خلیفہ ہو جائے اس کی خلافت کا پسندیدہ خدا ہونا قرآن مجید میں وارد ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا تینوں خلفاء کی خلافت کو منسوس کہنا اس معنی میں نہیں ہے کہ خدا یا رسول نے ان کو خلیفہ کر دیا تھا، بلکہ اس معنی میں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خلافت دینے کا وعدہ فرمایا، اور خلیفہ موعود کے متعلق جو علامات اور جو کچھ پیشین گوئیاں ارشاد فرمائیں جو ان تینوں خلفاء میں پائی گئیں، اور ان تینوں خلافتوں کے نہ ماننے کے بعد ان آیتوں کے صادق ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان تین اکابر صحابہ کی خلافت کا انکار کر دے اور یہ کہے کہ نہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو پھر قرآن مجید میں جو صفات بتائی گئی ہے ان کے صحیح اور درست ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ان تینوں خلفاء یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق بہت سی پیشین گوئیاں ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تو ان پیشین گوئیوں وغیرہ کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آخری بیماری میں اپنی جگہ پر امام بنا دیا تھا۔